أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ العزیز آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے لاسٹ تھرسڈے جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی اس میں کچھ اہم مسائل تھے تو ان کو ذکر کرتے ہیں پہلے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد چلیں گے چونکہ یہ ایسے مسائل ہیں خاص طور پہ تو خواتین کے ریلیٹڈ ہیں، لیکن الحمدللہ سبھی شادی شدہ احباب موجود ہیں تو مردوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں آپ کو خواتین کے قریب ہونا ہے نہیں ہونا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اگر آپ کو معلوم ہو گئے تو ظاہر ہے کبھی ضرورت پڑے تو آپ اپنے گھر میں بتا سکتے ہیں، اپنے خواتین کو بتا سکتے ہیں، اور بعد میں اپنی بچیوں کی ٹیچنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو بتایا جائے جیسے ہی وہ حالت بلوغ میں پہنچ رہی ہیں، بالغ ہو رہی ہیں۔ تو یہ حیض کے مسائل میں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت 222 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًا، تو آپ فرما دیجئے کہ وہ تو اذن، وہ تکلیف دہ ہے، یا گندگی اس کا ایک معنی بھی ہے، اور تکلیف بھی ہوتی ہے خواتین کو اس میں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو فرمایا کہ اپنی خواتین سے حیض کے ایام میں دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لیں، ان کا پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس درمیان ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاکیزگی اختیار کر لیں، ان کا پیریڈ ختم ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے قریب آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، توبہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی سے یہ غلطی ہو چکی ہو لاعلم میں تو توبہ کر لے، اور اگر نہیں تو جو متطہرین ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، کیونکہ یہ نا پاکیزگی کے دن ہے، ٹھیک ہے، تو ان دنوں میں خواتین سے دور رہنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حائضہ عورت سے جمع کیا، اپنی بیوی کے پاس حالت حیض میں وہ چلا گیا ریلیشن شپ کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی شخص نے کاہن کے قول کی تصدیق کی، یہ جو ہوتے ہیں نا ٹیبل لگاتے ہیں، جو پیشگوئیاں کرتے ہیں، جو کالے لوگ ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں، تو اس کی تصدیق کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے دین سے منہ پھیر لیا، یہ اتنا برا ہے، کالے علم والے لوگوں کی طرح بنا جاتا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اور اسی طرح پھر جدید میڈیکل سائنس میں بھی یہ واضح ہے کہ ان ایام میں اپنی خواتین کے پاس جانا وہ بہت نقصان دہ ہے، اور یہاں تک ہے کہ بندے کے لیے پاگل پن کا خدشہ ہو جاتا ہے، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ معاذ اللہ اس پہ جنون، اس پہ بیوقوفیہ جیسے ہوتا ہے نا، مجنون ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے معاذ اللہ۔ تو ان چیزوں ان ایام میں جو ہے وہ اپنی عورتوں سے فرمایا کہ آپ دور رہو، ان ایام میں ان کے قریب نہ جاؤ۔ اب اسی سے ریلیٹڈ جو کچھ مسائل ہیں خواتین کے لیے وہ بھی ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان آیات سے جو علماء کرام مسائل کو اخذ کیا کرتے تھے تو وہ فرماتے ہیں، اور احادیث کے ساتھ ملا کے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے کافی سارے مسائل جو ہے وہ اخذ ہوتے ہیں، ان میں سے حالت حیض جو ہے اس میں خواتین کو پاکیزگی کی نیت سے وضو کرنا جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اگر وہ چاہیں کہ میں وضو کر کے پاکیزہ ہو جاؤں ایسے نماز کے لیے حیض کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تو وہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایام جو ہے وہ ناپاکیزگی کے ہیں. ہاں البتہ اگر وہ خدا نخواستہ ان کے جسم سے خون آ رہا ہے اس کو دھو کے صرف گندگی کو دور کرنے کی نیت سے وضو کر لے تو ان کا ہو جائے گا. اب چونکہ نہ تو ان پر نماز ہے اتنے ایام میں، نہ ان پر روزے ہیں، نہ ان پہ طواف ہے، اگر وہ خانہ کعبہ ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. تو پاکیزگی چونکہ ان ایام میں ان سے وہ ہے نہیں، متوقع نہیں ہے اور ان سے مقصود نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس نیت سے وہ وضو نہیں کر سکتی. ہاں البتہ جو وظائف اگر وہ پڑھتی ہے، اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ نمازوں پہ ساکت ہے اپنے دینا، روزہ ان سے ساکت ہے اپنے دینا، نماز تو اتنی ساکت ہے کہ ان پر قضا بھی نہیں ہے اس کے بعد، ٹوٹلی مکمل طور پہ ختم ہے جتنے دن ان کا پیریڈ کا دن ہے. اور روزے جو ہیں ان کی قضا ہے، روزے جتنے دن پیریڈ ہوگا وہ روزے چھوڑ دیں گی اور پھر بعد میں مکمل کریں گی. مثال کے طور پہ رمضان شریف میں پیریڈ آ جائے گا تو ان ایام میں روزوں کو چھوڑ کے پھر بعد میں مکمل کریں گی اور ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا رمضان شریف میں ملے گا. اسی طرح خدا نخواستہ جو کفارہ کے روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ روزے رکھے جا رہے ہیں اور ان کے دن میں وہ ایسے 60 روزے ہیں مسلسل، تو اگر وہاں پہ پیریڈ آ گیا اب کیا ہوگا، وہ تو انقطاع ہو گیا نا، جو تسلسل تھا وہ ختم ہو گیا، تسلسل جو تھا. تو اب کیا ہوگا کہ کیونکہ یہ ایک شرعی مجبوری ہے تو ان کا تسلسل جو ہے وہ 10 دنوں کے ساتھ ختم نہیں ہوگا. 20 دن روزے رکھے، پیریڈ آ گیا، 10 دن بریک آ گئی، پھر اس کے بعد اگلے 20 دن رکھے، پھر 10 دن پیریڈ آ گیا، اس کے بعد پھر 20 دن رکھیں گے، جو 10 مس ہوئے تھے تو اس کا پورا ہو جائے گا، وہ مسلسل کاؤنٹ ہو گیا ان کے. تو یہ اس طرح سے ہے. اب تکبیر، تحلیل، اوراد جو درود شریف پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو ان کے لیے اگر اس نے وضو کر لیا پاکیزگی کی نیت سے، صرف اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے، تو وہ کر سکتی ہے. بعض فقہاء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ وضو پاکیزگی کا اس کا اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے وہ وضو کر کے جتنا ٹائم وہ مصلی پہ بیٹھتی ہے یا نماز پڑھتی ہے اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا ٹائم وہ اپنا ایک سائڈ پہ بیٹھے تاکہ اس کی نماز کی جو عادت ہے وہ چلی نہ جائے. کیونکہ 10 دن اگر مسلسل نماز چھوڑیں گے تو چانس ہوتا ہے بندہ بعد میں سست پڑ جائے. یہ کوئی ایسا لازم نہیں ہے، فرض یا واجب، یہ سنت نہیں ہے، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ جس کو مستحب کہا گیا کہ اگر وہ کر لیں تاکہ ان کی روٹین باقی رہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے. اچھا، نماز حیض کے جو ایام ہے پیریڈ کے، ان ایام میں کوئی بھی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، فرض نماز ہو، سنت ہو، واجب ہو، مستحب ہو، نوافل ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو وہ نہیں پڑھ سکتی. سجدہ شکر ہو وہ بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. اور ان میں جو نمازیں مس ہوگی جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ قضا ان کی نہیں ہے، وہ ان سے ٹوٹلی معاف ہے. اسی طرح ان پیریڈ کے ایام میں اعتکاف جو ہے وہ منع ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو دوران اعتکاف، خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کے لیے سنت بھی ہے، جائز بھی ہے، تو اگر وہ ڈیورنگ دا اعتکاف اگر ان کو پیریڈ شروع ہو جائے تو ان کا اعتکاف وہاں سے ختم ہو جائے گا، تو وہاں سے اٹھ سکتی ہے، وہ ثابت ہو جائے گا، اسی میں ختم ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح پیریڈ کے ایام اگر آپ کے ہیں تو آپ کو طواف وداع جو کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی ممنوع ہے. اسی طرح پیریڈ کے ایام میں طلاق دینا جو ہے یہ بھی حرام ہے. ان ایام میں طلاق نہیں دینی چاہیے، طہر کے ایام میں طلاق دینی چاہیے جو پاکیزگی کے دن ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کو دے دی ہے. اچھا، اسی طرح جو پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ شروع کی نشانی ہے کہ بچی جو ہے وہ بالغ ہو چکی ہے، تو یہاں سے بچیوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بالغ ہو چکی ہے. اب عدت جو ہے اس کا پورا ہونا جو ہے، خدا نخواستہ کسی کو طلاق دی ہے اس کی عدت ہے، خدا نخواستہ کسی کا خامد فوت ہو گیا اس کی عدت ہے، تو جتنی عدت ہے ان کے پورے ہونے کا تعلق بھی جو ہے وہ پیریڈ کے ساتھ، زیادہ تر کا پیریڈ کے ساتھ ہے، اور آلموسٹ سبھی کا. آزاد عورت کی عدت جو ہے وہ 3 پیریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی غلام عورت ہو جس کو باندی ہم کہتے ہیں تو ان کی 2 پیریڈ عدت ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح اب اگر کسی کو مال غنیمت میں کوئی لونڈی مل جائے، ٹھیک ہے، تو اسلام کے ابھی تو یہ سسٹم کیونکہ ختم ہو گیا نا، اور اسلام کے شروع میں جیسے تھا، تو اس
اس کے ساتھ ریلیشن الاؤڈ ہے اسلام میں، ٹھیک ہے. تو ان کے ایک پیریڈ گزرنے تک انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ویٹ کرے. اب چونکہ یہ معاملہ ہے نہیں تو یہ ہمارے لیے متعلق نہیں ہے. اب جیسے ہی یہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد غسل جو ہے وہ کرنا واجب ہے خواتین پہ. لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور اپنے آپ کو پاک صاف کریں. اچھا، اس کے بعد جو ہے مسجد میں داخل ہونا خواتین کا منع ہے پیریڈ کے ایام میں. اب مسجد جو ہے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین آتی بھی ہیں مساجد میں، اور مثال کے طور پہ اگر بچیاں حفظ کر رہی ہیں، کلاسز مسلسل چل رہی ہیں تو بچیاں آتی ہیں. تو یہاں کی جو مساجد ہیں ان میں سے اکثریت مساجد کی جو ہے وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں آتی جو مسجد کی تعریف ہوتی ہے. وہ بیسیکلی پرپز مسجد ہوتی ہے جو زمین پہ بنیاد سے لے کے جہاں تک بلڈنگ کھڑی ہو مسجد کی ہو اسی نیت کے ساتھ بنائی گئی ہو. اس کے نیچے زمین ساتوں زمینوں تک اور اوپر ساتوں آسمان تک اور کچھ نہیں کر سکتا. تو مسجد وہ ہوتی ہے بیسیکلی. سو وہاں پہ ایسی مسجد جو پرپز بلڈ ہو اور اس کی نیت پتہ ہو جب بنانے والوں نے بنائی ہے کہ کتنی مسجد جو ہے کتنا ایریا انہوں نے مسجد کی نیت سے بنائی ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ اگر بناتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم مسجد بناتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہاں پہ جو علماء ہیں جب سے مسجد بناتے ہیں یا خریدتے ہیں یا بھی ہم نے رکھا ہے ہیلوی اور اسلامک اینڈ ایجوکیشن سینٹر. ہم نے اس کو مسجد کی نیت سے نہ اس کی پرمیشن میں نہ اس کی پیپرز میں نہ اس کے تو ایز اے سینٹر اسلامک سینٹر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو شرعی طور پہ معذور ہوں گے. یہ شرعی عذر ہے تو معذور جس کو ہم پنجابی اردو میں بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈسیبل ہے. تو معذور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کے پاس شرعی عذر ہو، شرعی ہو یا غیر شرعی، اگر ہیلتھ کا ہو تو وہ دوسرا معذور ہوگا. تو یہ والی جو ہے یا اس طرح کے دیگر جو سینٹرز ہیں جو زیادہ تر سینٹر جو ہے وہ ایز سچ پوری کی پوری اس کو ایز مسجد اس کو نہیں کرتے. ہم آپ کہیں گے نہیں پھر مسجد نہیں ہے تو پھر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو نماز تو آپ کی کہیں پہ بھی آپ پڑھیں تو واجبات آپ کی نماز ہوتی ہے. اور ایک اسلامک سینٹر میں اس سے زیادہ ثواب ہے اور اس سے آپ کو ثواب پورے کا پورا ملتا ہے، سارا کچھ پورے کا پورا ہوتا ہے. لیکن وہ جو شرعی مشکلات ہیں وہ آپ کی اس ڈیفینیشن میں جیسے مسجد ہے وہ ہے اکثریت. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے تو نماز کا آپ کو ثواب مسجد والا ملے گا کیونکہ ایک خاندان میں نہیں آ رہا. تو چونکہ بہت سارے اس کا استعمال جو ہے ایز سچ وہ اس میں ہو رہا ہے اور بہت سارا نہیں ہو رہا. ہمیں یہاں پہ بچوں کو ہم کھیلنے دیتے ہیں نا، شرعی طور پہ اگر مسجد کی کنڈیشن دیکھیں تو بچے وہاں پہ بھاگ بھی نہیں سکتے کھیلنا اور شور بچانا اور یہ ساری جو ہے نا وہ کنڈیشنز تو بہت سارے مسائل ہیں. تو ان حساب سے ہم ان کو پھیلاؤ کر دیتے ہیں. تو جو مسجد ہو نا پراپر مسجد ہو وہاں پہ پیریڈ کے درمیان عورت کا داخلہ رکھنا ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنا منع ہے. اسی طرح ان ایام آمد کا اس کے قریب جانا منع ہے. جو ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کا باڈی جسم ہے. باقی آپ کو قرآن پاک کا قرآن کی تلاوت کا قصد کر کے نیت تلاوت قرآن پاک کو پڑھنا وہ منع ہے. اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک کا پاٹ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا حصہ ہے. تو اب اس کو آپ پڑھ لیں کسی وقت گھر میں کھانا کھانے سے پہلے تو یہ بھی تو قرآن ہے. اب جو کھانا کھانے سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ اس کو ایسے قرآن نہیں پڑھ رہے قرآن پاک، آپ اس کو ایسے برکت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ ہے، اگر اس کو اپنے کسی کوئی ایک آیت پڑھ لی، دعا ہے مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں بیٹھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اب آپ نے یہ دعا پڑھ خواتین میں تو اب کیا ہوگا کہ یہ ہے تو آیات قرآن پاک لیکن آپ نے دعا کی نیت سے پڑھی ہے تو آپ کے لیے جائز ہے. نماز کے بعد آپ ربنا آتنا فی الدنیا دیگر جتنی بھی آیات ہیں تو ایز اے دعا ان کو پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے وہ جائز ہوں گے، اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں. لیکن قرآن پاک کی نیت سے تلاوت کی نیت سے آپ بیٹھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں یا کوئی دعا قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے تو وہ جائز نہیں ہے پیریڈ کے درمیان. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، قبروں کی زیارت کے لیے جانا، عیدگاہ میں جانا، یہ سب کچھ الاؤڈ ہے.
اب عیدگاہ بھی اسی طرح آتی ہے جو پہلے ہم نے کی نا ڈیفینیشن کہ مسجد کی نیت سے عمر لگتی ہے، جو پراپر عیدگاہ ہوتی تھی. آج کل تو زیادہ تر عید جو ہے مساجد میں ہو رہی ہے. جو عیدگاہ ہوتی تھی وہ مسجد کی نیت سے نہیں ہوتی تھی اور اس کی کنڈیشنز کو پورا نہیں کرتی تھی، تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد کھانا پینا جائز ہے. پیریڈ کے درمیان میں یہ کام کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جب یہ مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد غسل کے بعد جو ہے خاوند اس کے پاس جا سکتا ہے. جب عورت غسل کر لے تو پھر اس کے بعد جانا یہ زیادہ بہتر ہے. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ اس کی جو شرعی اس کا جو ڈیوریشن ہے نا پیریڈ کی، وہ شریعت میں کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اگر خدا نخواستہ کسی عورت کا ٹائم 10 دنوں سے زیادہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پیریڈ اس کا ختم ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو دو دیگر ہیں، ایک حیض کو بولتے ہیں، اس کو استحاضہ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کو نفاس بولتے ہیں. 3 قسمیں ہیں یہ خون کی، تو وہ دوسری میں سے ہو سکتا ہے، اس میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ان میں سے جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے اگر زائد دن ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. اب ایک یہ بھی ہے کہ اگر نارملی ایک عورت کا پیریڈ جو ہے فرض کر لے کے 10 دن کا ہوتا ہے ہر مہینے، اب 1 مہینہ ایسا آ گیا درمیان میں کہ اس کو 7 دن کے بعد ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ مزید 3 دن کو ویٹ کر لیں، کیونکہ یہ روٹین کے علاوہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بہتر یہ ہے کہ وہ انتظار کر لیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح عورت جو ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جو 3 دن ہے ان میں نمازیں پڑھ لیں. اب دیکھو مسائل جو ہے تھوڑے تھوڑے ان میں مختلف ہو جاتے ہیں. پیریڈ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ اس کو مرد کے لیے اختیار کر بہتر یہ ہے کہ اس کے پاس نہ جائے، کیونکہ ابھی چونکہ یہ روٹین سے ہٹ کے آ گیا. اگر تو وہ شرعی طور پہ واقعی ہٹ چکا ہوا، ختم ہو چکا ہوا، تو اس کی نمازیں اس پہ لازم ہوگی، تو اس کو مس کر دے گی، کرنی پڑے گی. اور اگر وہ کسی اور وجہ سے ہوا تو حمد اگر اس کے پاس چلا گیا تو وہاں حیض میں چلا جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص پیریڈ کے درمیان میں اس کو جائز سمجھتے ہوئے عورت کے پاس چلا جائے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن پاک کی نص کا مطلب ہے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے قریب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن پاک کی نص کا مطلب کہ جائز سمجھتے ہوئے اگر کوئی چلا گیا تو وہ کافر ہو جائے گا. اگر لاعلمی میں چلا گیا تو وہ گنہگار ہوگا. اچھا، اسی طرح پھر جیسے میں نے ابھی ذکر کیا نا، ایک خون جو ہے اس کو حیض بولتے ہیں، ایک جو ہے اس کو نفاس بولتے ہیں. وہ ہوتا ہے جو عورت کے بچے کی یا بچی کی ولادت کے بعد جو آتا ہے، اس کو نفاس بولتے ہیں. اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 40 دن ہے. 40 دن، تو اس میں جو ہے کم یا زیادہ ہونے کی کوئی وہ ہے نہیں. اس میں تو 3 سے 10 دن تک ہے، تو اس میں وہ 40 دن کنفرم کرے. تو وہ جو خون آتا رہے گا تو اس درمیان میں بھی جو بچے کی ولادت کے دن، جس کو 40 دن ہم پاکستان میں بھی چلتے ہیں ہر جگہ لوگوں کا، تو وہ 40 دن ان چیزوں سے وہ دور رہے گی. اسی طرح سارے شرعیہ ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سوری، اس جو 40 دن ہے، ٹھیک ہے، ان میں ہاں ٹھیک ہے، ان دنوں میں 40 دنوں میں جو ہے نمازیں اور چیزیں ان سے رکی رہے گی. اگر یہ خون 40 دن سے آگے بھی چلتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر استحاضہ کہتے ہیں. وہ تیسری ایک قسم. حیض 3 سے 10 دن، نفاس 40 دن بچے کی ولادت کے بعد، اور استحاضہ جو ہے وہ ہے اگر 40 کے بھی اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو پھر وہ نمازیں وغیرہ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، نمازیں اس میں ایسا ہوتا ہے اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ آپ ایک وضو کریں گے نماز کے لیے، ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ ظہر کا ٹائم ہے تو وضو کر لیا، ظہر کی نماز ادا کی، عصر تک اگر آپ کا کسی اور وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تو آپ کا یہ وضو باقی رہے گا. ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں آپ ذکر اذکار کر لیں، آپ تلاوت کر لیں، آپ قرآن پاک پڑھ لیں، جو بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہی عصر کا ٹائم شروع ہوا تو آپ کا یہ وضو
نہیں بھی ٹوٹا تو یہ ٹوٹ گیا، کیونکہ آپ کے وہ جو چل رہا ہے نا بیماری آپ کی چل رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کا وضو ختم ہو جائے گا. تو ہر نماز کے وقت آپ کا وضو واپس ریڈی ہوگا. تو یہ چند ایک مسائل ہیں جو بہت زیادہ. اس کے علاوہ جو ہے ٹھیک ہے، تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ ہم سب کا ان سے واسطہ ہوتا رہتا ہے. خواتین کا بھی پڑتا ہے، ظاہر ہم مردوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو ان کو آپ پڑھا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں اپنا جو آج کا سبق ہے، آیت نمبر 225 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری ان قسموں میں جو تم لغو طور پہ اٹھا لیتے ہو. جو بات میں اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم. بات عربیوں سے آپ ملتے ہیں تو واللہ باللہ تاللہ، ہر بات میں واللہ. تو یہ بھی وہی ہوتا ہے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہر بات پہ. تو یہ جو لغو قسم کی اقسام ہے نا، فضول قسمیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا اس پہ مواخذہ نہیں فرمائے گا. یہ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. زبان پہ چڑھ گئی ہے کسی بندے سے، تو اگر اس پہ مواخذہ ہو تو وہ تو بار بار اس پہ کفارہ واجب آ جائے گا واپس. تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے انسان پہ. فرماتا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. جو لغو قسم کی قسمیں تم اٹھاتے ہو اس پہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم. لیکن ان قسموں پہ تمہارا ضرور مواخذہ کیا جائے گا جو تم ارادتاً اٹھاتے ہو، نیتاً تم اٹھاتے ہو. ان قسموں پہ تمہارا ضرور مواخذہ فرمائے گا. مواخذہ اسی طرح ہے کہ اگر تم اس کو پورا نہیں کر پائے یا کسی وجہ سے ہو تو پھر تمہارا مواخذہ کیا جائے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے. دیکھ لو نا، اللہ تعالیٰ نے قسموں پہ فرما دیا کہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا. فرمایا کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بردبار ہے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ. اب یہاں سے ایلا جو ہے اس کا شروع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں ایلا کی، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کر لیتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص 4 أشهر کہ اپنے آپ کو 4 مہینے تک اپنی خواتین سے روکے رکھیں گے. اب یہ بھی قسم ہے کسی کریں گے، جو لوگ قسم کھا لیں کہ ہم اپنی خواتین کے پاس 4 مہینے تک نہیں جائیں گے، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنْ فَاءُوا. اگر اس مدت میں انہوں نے رجوع کر لیا، واپس پلٹ آئے، ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا میں رحم فرمانے. اب ایلا جو ہے یہ ایک ایسی قسم ہے جو مرد حضرات اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا لیتے تھے کہ ہم اپنی خواتین کے پاس نہیں جائیں گے. ایک تو مطلقاً قسم کھا لیتے ہیں، مجھے قسم ہے کہ میں آج کے بعد تمہارے پاس نہیں. لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، کوئی آگے ہو گیا تو قسم اٹھا لی کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، یا پھر یہ قسم اٹھا لی کہ میں 4 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو پھر اگر وہ 4 مہینوں میں واپس پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم والا ہے. اب یہاں پہ 2 صورتحال بن جائیں گی. قسم کھائی تھی، اور جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ جو نیتاً قسم کھائی تھی، اب یہ والی نیتاً قسم ہے، یہ فضول والی قسم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نیت کی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں مخاطب ہے ایک عورت کو کہ میں 4 مہینے تک ہمارے پاس نہیں ہوں. تو نیتاً قسم کھائی تو یہ ہے ایلا. اب جب نیتاً کھائی ہے تو اس میں 2 صورتحال بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو وہ اس 4 مہینے کے مدت میں وہ واپس پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن ادھر آپ نے قسم کھا رکھی ہے، تو اس میں یہ صورتحال بنے گی کہ اگر تو آپ واپس پلٹ آئے 4 مہینے میں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پہ قسم کا کفارہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے قسم کھائی تھی وہ توڑ دی، تو آپ پہ اس کا کفارہ لازم آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، آپ کو واپس آنے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے، آپ کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر آپ 4 مہینے تک واپس نہیں آئے، خواتین سے ریلیشن قائم نہیں کیا، واپس
تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی قسم پوری ہو جائے گی لیکن آپ کی طلاق باقی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے ایلا کر لیا تھا 4 مہینے کا، 4 مہینے کہہ لیں آپ کے پاس لمٹ ہے، اگر اس میں آپ واپس نہیں گئے تو پھر آپ کی طلاق باقی ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور طلاق دینی یا تو آپ ایسے دیتے ہیں، اگر اتنی ہی مصیبت آن پڑی ہے پھر آپ ایسے طلاق دے دیں، 4 مہینے تک پا کے اس کو بیچاری کو ایک بندھن میں باندھ کے کہ آج پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ تو وہی عزم الطلاق کا فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ 4 مہینے کی اگر ایلا کر لیا اور وہاں پہ قائم رہے ہیں تو پھر اللہ میں وہی عزم الطلاق، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا طلاق کا، تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے بھی پورے کر لیے ایلا بھی کر لیا قسم بھی، اس کے بعد 4 مہینے کے بعد 4.5 مہینے بعد آپ واپس اس کے ساتھ، تو اب آپ کی طلاق ہو چکی ہے۔ اب طلاق جو ہے اس میں آگے پھر طلاق جو ہے اس میں 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، ایسی طلاق جس میں رجوع، اردو کا لفظ ہے تو رجعی جو ہے اس کے ساتھ ملتا ہے۔ تو فرسٹ طلاق جو بندہ دیتا ہے اس میں رجوع ہوتا ہے، اور وہ یہی 4 وہ آپ کے پاس عدت کا جو پیریڈ ہے نا اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے رجوع نہیں کیا تو وہ آپ سے علیحدگی ہو جائے گی ٹھیک ہے، عورت بھی آزاد ہو جائے گی عدت گزار کے، اور مرد بھی آزاد ہو جائے گی۔ ایک طلاق کے بعد ایک طلاق بھی وہی کام کرتی ہے جو 3 کرتی ہے، اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، یہ یاد رکھیں، جو آپ 3 طلاقوں سے کام لیتے ہیں وہی ایک طلاق کرتی ہے۔ 3 طلاق کے بعد یہ آپ کی عدت ہے ٹھیک ہے، پیریڈ گزارنا ہے عورت نے، اور اس کے بعد اس نے علیحدہ ہو جانا ہے، اس کے بعد بدل جائے گا ہر چیز، اور سیم چیزیں ایک طلاق کے بعد بھی ہو جاتی ہیں، یا کہ بھی ہو جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد آپ کے پاس واپسی کا آپشن باقی ہے، 3 طلاق کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں۔ سو اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی بھی لمحہ آ جائے، یہاں پہ جو حضرات موجود ہیں اوپر خواتین بھی ہیں، کہ خدا نہ خواستہ آپ کو طلاق دینی ہو، یا خواتین سے ہے کہ آپ نے طلاق لینی ہو ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ جھگڑا ہو گیا، آگے ہو گیا، تو خواتین کو ایسی صورتحال آ گئی کسی کی کار جو ہے تھی وہ بلا کر رہی ہے کہ نہیں سوچے کر کے، یہ بیسیکلی جو فلیٹس ہیں وہ نیکسٹ والے ہیں، یہاں پہ لیبر جو ہے ان پہ تھوڑی سی ہیلتھ کے ایشوز ہیں، تو لیگلی تو روڈ پہ کوئی بھی بندہ کہیں بھی بات کر سکتا ہے، سچ کسی کا ڈرائیو پہ بلانا ہو رہا ہو تو اس لحاظ سے تو آپ کھڑا کر سکتے ہیں لیگلی، لیکن چونکہ ان کا ہیلتھ کے ایشوز ہیں تو انہوں نے اخلاقی طور پہ ان کو جگہ دے دینی چاہیے۔ یہ جو فلیٹس کے لیبرز جو ہیں نا تو اچھے بھی ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، تو ٹربل بھی کرتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ان کا خیال رکھیں۔ اچھا، طلاق جو ہے جیسے میں نے کہا کہ 3 کے بعد جو کام ہونا ہے وہ 1 کے بعد بھی ہو جانا ہے، تو اس میں ہمیں حضرات سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسی نوبت آ جائے کبھی زندگی میں، ایک طلاق سے زیادہ کبھی ریڈ ٹویوٹا کس کی ہے؟ ایک ریڈ ٹویوٹا کار ہے، وہ شاید کسی کو بلا کر رہی ہے، بالکل مسجد کے سامنے، گیٹ کے سامنے کھڑی ایک بورسا اور ایک ریڈ ٹویوٹا ہے، تو جو اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سچویشن بن جاتی ہے، غصہ ہے، لڑائی ہے، معاملات اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں، تو کبھی بھی ایسی سچویشن بن جائے تو ایک طلاق سے اوپر کبھی نہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور خواتین سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی، یہ آپ صرف آپ کی حد تک نہیں، اپنے پوری نیکسٹ جنریشن کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو اپنے بچوں کو بچیوں کو ہمیشہ یہی سمجھنا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن آ جائے ٹھیک ہے، تو ایک طلاق سے زیادہ کبھی ڈیمانڈ ہی نہ کریں ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے خاوند سے کسی وجہ سے ناراض ہیں یا طلاق لینا چاہتی ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ ایک طلاق سے زیادہ کریں۔ SG 64 SD 64
یہ ریڈ کار ہے، اگر خواتین میں سے کسی کی ہے تو کائنڈلی اس کو ریموو کر لیجیے، اس کی جگہ چینج کر لیجیے، کائنڈلی وہ کسی کو بلاک کر رہی ہے. سو ایک بیسیکلی ایک پہ ہمیں گزارا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی کام کر رہی ہے نا. آپ ایک کے بعد آپ الگ ہو جائیں گے، عدت گزارے تو آپ اپنے گھر کو اپنے گھر. لیکن اس میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ ڈیورنگ دا عدت آپ اگر واپس آنا چاہیں تو آپ پاس آپشن ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے جب انسان کسی کے ساتھ بھی کسی بھی مسئلے پہ آرگیو کر رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے، جھگڑ رہا ہوتا ہے، تو غصے کی حالت میں ہوتا ہے. اور غصے کے بارے میں احادیث میں بار بار یہ ہے کہ آپ کے انسان کے ذہن کو مغلوب کر دیتا ہے، بندے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا اس کو اٹھا لیتا ہے. تو اب ایسی سچویشن میں کہ جب انسان جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آؤٹ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ظاہر نقصان دے گا. تو اللہ نہ کرے ایسی سچویشن کبھی آ جائے تو ایک طلاق دے، پھر کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کا غصہ جو ہے وہ چلا جائے گا، 1 دن 2 دن 3 دن 6 دن ہفتے بعد، تو آپ ریئلائز کرنا شروع کریں گے. دونوں سائڈ سے ایسا ہوتا ہے، خواتین بھی اس کو ریئلائز کرتی ہیں، مرد بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. اور جب بندے کا قصور ہوگا تو خاتون کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ غلطی ہو گئی ہے، یا وہ ریئلائز کریں گے اگر میں ایسی بات نہ کی ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتا. اسی طرح مرد سے ہے کہ اگر خاتون کی کسی بات سے ناراض ہے کہتا کہ اگر میں ری ایکٹ نہ کرتا تو کیا ہوتا ہے، آئی گی ہو جاتی تو بچ جاتے ہیں. تو اب اگر ان کا غصہ چلا گیا اور انہوں نے معاملات کو سلجھانے کے لیے سے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیا، اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر لیا، تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ واپس آ جائے گا. اگر 3 دے چکے ہیں تو پھر واپسی کا کوئی آپشن باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ایک یہ تو ہوگی نا پہلی طلاق رجعی، ٹھیک ہے، جس کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن ہے. اس کے بعد دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ طلاق بائن دے دیتے ہیں، اس کو بائن کہتے ہیں، سیکنڈ طلاق. بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنے والی، رجعی کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ واپس پلٹ سکتے ہیں، بائن کا مطلب ہے جدا. اب 2 طلاق جیسے ہی آپ نے دے دی تو اب آپ کے پاس رجوع کا آپشن ختم ہو جاتا ہے. اب رجوع کا راستہ ہے لیکن وہ نئے نکاح کے ساتھ ہے. اب اگر آپ کی بعد میں ریئلائز کر لیا غلطیوں پہ، اپنے آپ کو سوچا سمجھایا، فیملیز انوالو نہیں، ٹھیک ہے، معاملات حل ہو گئے، تو اب آپ کے پاس واپسی کا آپشن ہے لیکن نکاح کے ساتھ، نیا نکاح پڑھنا پڑے گا، نیا نکاح پڑھایا جائے گا اور پھر آپ واپس آ جائیں گے. تو دوسری کے بعد بھی آپ کے پاس ابھی تک گنجائش پڑ رہی ہے. دوسرا اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح دوبارہ ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اب اس کے بعد جو طلاق ہے وہ ایک باقی رہے گی. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ آپ یا عورت کو ایک اور کسی اور سے نکاح، وہ بھی آ گیا. یہ سیکنڈ طلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پہلی طلاق کے بعد یہ ہے کہ آپ ڈیورنگ دا عدت واپس آ گئے تو آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نئے نکاح کی. دوسری طلاق اور لیکن یہ ہے کہ عدت گزر گئی تو اس کے بعد پھر پہلی طلاق کے بعد بھی آپ کو نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا عدت واپس آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نکاح پڑھنا پڑے گا. سیکنڈ طلاق کے بعد ڈیورنگ دا عدت بھی واپس آنا چاہتے ہیں تو پھر بھی نکاح واپس نیا نکاح پڑھنا پڑے گا. تھرڈ طلاق جو ہے اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہتا. تو 3 طلاقیں اگر آپ نے دے دی ہیں تو اب آپ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں، غیر محرم ہو چکے ہیں. تو اب آپ کو علیحدگی اختیار کرنا ہے. اب جو تیسری طلاق جو ہے اس کے بعد کیا آپشن آپ کے پاس بچتا ہے؟ نارملی کیا ہوتا ہے، لوگ 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں جب کوئی راستہ نکالیں. اب جہاں پہ راستہ بچا نہیں ہے وہاں سے کیسے نکالتے ہیں؟ آپ نے اس کو ایسا پختہ جوڑ دیا ہے نا، وہ سد سکندری، ایک لفظ آپ نے شاید سنا ہوگا، سد سکندری. وہ دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی تھی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے. سیسا پہ لا کے ڈال دیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈال دیا، وہ آج تک اس کو توڑنے میں لگے لوگوں نے، ان سے نہیں ٹوٹ رہی. تو اب ایک ایسی دیوار آپ نے اپنے درمیان میں، اپنے خامد کے اور عورت نے اپنے میاں کے درمیان میں کھڑی کر لی 3 طلاقوں کی، اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ راستہ نکال لیں، پھر وہ راستہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد راستہ جو ہے وہ شرعی اسی طرح ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے
یعنی ایک نیا نکاح کرے نارمل. یہ یاد رکھیں کہ اس کو حلالہ کہتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلالہ نیتاً کرے اور جو کروائے دونوں پہ خدا کی لعنت ہے. اگر کوئی بندہ اس نیت سے کرے اور اگر کوئی عورت اس نیت سے کرے کہ میں کسی اور سے شادی کروں اور واپس طلاق لے کے واپس آ جاؤں, یا خاوند جو ہے اس نیت سے نکاح اس کا حلالہ کروائے, یا کوئی بندہ اس نیت سے نکاح کرے کہ میرے ساتھ نکاح کر میں آپ کو طلاق دے دوں دوست کے لیے, تو یہ سارے کے سارے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے. اب دین کے بعد یہی آپشن ہے کہ وہ نارمل ایک نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ نارمل زندگی گزارے, اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم ہو, سارے معاملات ہوں, اور وہ بندہ اپنی مرضی سے معاملات وہاں پہ نہیں چلے خدا کا راستہ, وہاں سے بھی طلاق ہو گئی, اب اس کے بعد جو ہے واپسی کا آپشن ہے, اب اگر چاہے تو وہ واپس آ جائے. تو یہ 3 طلاق کے بعد صرف ایک راستہ ہے, اور یہ کتنا برا راستہ ہے. اگر دیکھیں ہم شرعی طور پہ تو جائز ہے, ٹھیک ہے, اگر ظاہری طور پہ دیکھیں, انسانی غیرت کے لحاظ سے دیکھیں, کسی بھی ایک مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو کہاں پہ چاہے گا کہ کسی اور کے ساتھ, یا عورت اپنے جسم کو کیسے چاہے گی کہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرے, یہ بہت ہی آکورڈ سچویشن بن جاتی ہے. تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نہ کرے غصہ جتنا بھی ہو تو اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہ جو کام ایک طلاق سے ہو رہا ہے اس کے لیے آپ 3 کیوں دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر ایک طلاق دی ہے, عدت گزر گئی, اس کے بعد نئے نکاح کے ساتھ آپ واپس آ سکتے ہیں عدت گزرنے کے بعد, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد نکاح نیا ہوا ہے, لیکن آپ کے پاس جو طلاق کے آپشن سے 2 باقی بچ گئے ہیں. یہ یاد رکھیں, 2 طلاقیں دے دی ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, اور آپ واپس آ گئے ہیں نکاح کے ساتھ, ڈیورنگ دا عدت بھی آ گئے تبھی نکاح کے ساتھ, تو اب آپ کے پاس آپشن بچا ہے صرف 1 طلاق کا بچا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. تو جو آپ نے استعمال کر لیا وہ آپ کا حق آپ سے چلا گیا ہے. تو یہ مسائل بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. یہ جو حلالہ اس میں سلام کی پھر یہ کوئی یہ حلالہ کون سی شرم نہیں, یہ الاؤڈ ہے, قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے یہ آیات میں. یہ بیسیکلی ان کا خلاصہ جو ہے نا یہ آیات کا, وہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم پھر آگے تھوڑا چلتے جائیں گے کیونکہ درمیان میں رک کے مسئلہ شروع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, واپس آتا ہوں اس میں بہت چیزیں تھیں تقریباً ہو گئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, اور طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. 3 پیریڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گے. اسی کو ہم عدت کہتے ہیں. جو عدت ہے, ایک صحابیہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتی ہے کہ جب مجھے طلاق ہوئی تو غالباً پہلی طلاق تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شروع ہوا نا اسلام میں کہہ لیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق کی آیت نازل فرمائی کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے عدت کی جو ہے وہ احکام نہیں ہے, تو میری وجہ سے پھر عدت کے احکام نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم بازی ہے, اور صحابہ کرام کی وجہ سے, صحابیات کی وجہ سے ہمیں یہ آیات ملی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو طلاق یافتہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو 3 پیریڈ میں روکے رکھیں, ٹھیک ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ, ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں ما خلق اللہ فی ارحامہن, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں تخلیق فرمایا. اب کسی مرد عورت کی آپس میں شادی تھی, ٹھیک ہے, مرد نے اپنی عورت کو طلاق دے دی, اس سے پہلے وہ ریلیشن میں سے, ٹھیک ہے. اب عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں بچے کو رکھ دیا, ٹھیک ہے. اب وہ غصے میں آ جائے کہ اس نے جو مجھے طلاق دے دی ہے تو میں اس کو بتاؤں گی نہیں کہ اس کی اولاد ہے, تو اس انتقام میں چھپا کے اپنے بچے کو اپنے ساتھ ادھر لے جائے. بعد میں جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہ ملنے دے, معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس کے بدن میں, اس کے رحم میں پیدا فرما دیا, تخلیق فرما دیا, اس کو وہ چھپا لے, ٹھیک ہے. اور وہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر,
باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اگر وہ اللہ پر، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت اس معاملے کو چھپا لے تو فرمایا کہ نہ تو اس کا اللہ پر ایمان ہے اور نہ قیامت کے دن پر ایمان ہے. یہ تو سخت مسئلہ ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب اس کو طلاق ہو گئی ہے تو طلاق شروع. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیسیکلی سنگل طلاق کی بات ہے، پہلی طلاق کی بات ہے. فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامد جو ہے، أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپس لینے کے زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے خواتین کو بیسیکلی رجوع کرنے کے. ٹھیک ہے، فی ذالک، اس مدت کے درمیان میں، عدت کے درمیان میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اپنی اصلاح کا ارادہ کریں، اگر اچھی نیت ہو، اپنے آپ کو سمجھا لے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، یا اپنے آپ کو سمجھا لے کہ میری کس غلطی کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، اور اس سے اصلاح کی نیت کر لیں، تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ خواتین کو اپنے نکاح میں واپس لے آئیں. یہ تو ہے خامدوں کی سائڈ. اور اگر عورت کا دل نہ کر رہا ہو، وہ کہے کہ جان چھٹی اس سے، دونوں سائڈ سے ہو جاتی ہے نا. لازمی تو نہیں ہے خامد ہی تنگ ہو، یہ بھی تو ہے کہ عورت بھی تنگ ہو خامد سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میں خواتین کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں بھلائی کے ساتھ جتنے مردوں کے ہیں. اس کے پاس بھی یہ حق ہے کہ اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو وہ نہیں چاہتی واپس آنا، تو کہہ رہے کہ میں نہیں آتی، عدت گزرے گی تو طلاق ہو جائے گی. ایک طلاق کے بعد بھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی خواتین کے حقوق بیان فرما دیے کہ ان کے بھی اس مسئلے میں اتنے ہی حقوق ہیں چاہے تو جدا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فرمایا کہ مردوں کو خواتین پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. بہت سے معاملات ہیں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ جو فرائض ہیں مرد کے، جو انہوں نے انتظامات کرنے ہیں خواتین کے لیے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہے. واللہ عزیز حکیم، میں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ تو صرف 2 بار ہی ہے. اب ایک طلاق کی بات ہو چکی ہے، اب دوسری سیکنڈ بار. ایک طلاق تو 2 بار ہی ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ طلاق تو 3 دفعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بار وہ ہے جہاں تک آپ کے پاس واپسی کا راستہ کھلا ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب 2 بار طلاق دے دی، فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر اس کو اب روکنا چاہتے ہو، اب بھی اس کو واپس لانا چاہتے ہو، بِمَعْرُوفٍ، تو اس کو اچھائی کے ساتھ واپس لے آؤ، بھلائی کے ساتھ اس کو واپس رکھو. ٹھیک ہے، 2 طلاقیں دے دی. ٹھیک ہے، اب اس چل غصہ ہے کسی بات پہ، تب ہے کہ یہ تو چھوٹ کے چلی جائے گی، مجھ سے علیحدہ ہو گئی تو اس کے تو آزاد ہو جائے گی. تو بدلہ لینے کے لیے، اس کو مزید تنگ کرنے کے لیے، معاذاللہ ایسے لوگ ہیں، اس کو اور زیادہ تنگ کرنے کے لیے، اور زیادہ ذلیل کرنے کے لیے، اس کو ٹارچر کرنے کے لیے واپس نکالنے کا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت ایسی نہیں ہے. امساک بمعروف، یا تو اس کو بھلائی کے ساتھ روک رکھو اپنے پاس، او تصریح باحسان، یا پھر اس کو احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. اگر تو اس کو فری کرنا ہے تو اچھائی کے ساتھ فری کر دو، اگر اس کو رکھنا ہے تو اچھائی کے ساتھ واپس رکھ دو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے ان سے واپس کرو. حق مہر آپ ان کو ادا کر چکے ہیں، اب آپ کہیں گے جی آپ کو تو میں نے 1000 پاؤنڈ دے دیا تھا حق مہر، تو جا رہی ہے تو واپس مجھے کر دو. میں کہ جو ان کو دے چکے ہیں، ان کو گفٹ دے دیا ہے، گولڈ رنگ دے دی ہے، کچھ بھی آپ نے، میں ان سے واپس لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. الا ایک سچویشن ہے کہ آپ واپس لے سکتے ہیں، ان یخافا الا یقیما حدود اللہ. ایک سچویشن یہ ہے کہ دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے. مرد کو بھی ڈر ہو، عورت کو بھی ڈر ہو. عورت کو ڈر یہ ہو
کہ اگر میں اس کو واپس تھوڑا بہت نہیں دیتی تو یہ مجھ پر ظلم زیادتی نہ کرے، ٹھیک ہے، یا مرد کو اس طرح کا ڈر ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورتوں میں دونوں آپس میں اس کو طے کر کے واپس کرنا، عورت واپس کرنا چاہے تو کر دے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اختیار ہے، لیکن یہ زور زبردستی آپ واپس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، ٹھیک ہے. اور اب فرمایا کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ خود سے کچھ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے. اب یہ اس کو خلا کہتے ہیں، ایک لفظ ہم سنتے ہیں نا خلا، تو خلا کا حق جو عورت کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فدیہ دے گا. فدیہ یہ ہے کہ عورت خود سے کوئی آفر نہ دے، اتنا تنگ ہو عورت مرد سے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے بدسلوکی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہر وقت گھر میں فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو یہ تو نہیں ہے کہ مرد اختیار تو مرد کے پاس ہے نا. اسلام نے عورت کو خلا کر دیا ہے کہ وہ پھر کچھ دے دو آ کے اس سے جان چھوڑ دے، میں آپ کو یہ دیتی ہوں، یہ اتنا ہدیہ لے دو، یہ جو بھی دے دو. فیملیز انوالو ہوتی ہے، جہاں تک معاملات سیٹل ہوتے ہیں وہ سیٹل کروا کے آپس میں خلاصی کروا دی جائے. تو فرمایا کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ عورت خود سے کچھ فدیہ دے دے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. جتنے معاملات طلاق، ٹھیک ہے، اس کے بعد رجوع، 2 طلاق، اور اس کے بعد رجوع کنڈیشنز کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ان کو دے کے واپس نہ لینا، خود سے اور کچھ لینا چاہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے. فلا تعتدوها، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، اب آگے تیسری طلاق ہے، تو میں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر پھر اس نے طلاق دے دی، پھر تیسری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کرتی ہے، یعنی اس کے ساتھ شادی کی، اس نے سیکنڈ خاوند کے ساتھ شادی کر لی. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر نئے خاوند نے اس نے بھی اس کو طلاق دے دی، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے، پیسے دے کے، دلوا کے، اس کو پریشرائز کر کے، کروا کے، اگر ایسی کوئی بھی سچویشن ہوئی تو وہ جائز نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے بھی اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر یہ آپس میں واپس رجوع کر لیں. تو واپس رجوع کیسے ہوگا؟ دوبارہ سے نیا نکاح ہوگا، اور یہ پھر پہلے نکاح کی طرح شروع سے زیرو سے سٹارٹ ہو جائے. اب واپس 3 طلاق کا آپشن ہوگا، واپس سارے معاملات نیا اس کا حق میں ہوگا، نئے معاملات، ہر چیز زیرو سے شروع ہوتی ہے. تو ہمیں فلا جناح علیہما ان یتراجعا، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ واپس آپس میں مل جائیں. ان ظنیا، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ان کو یہ گمان ہو، اگر وہ اپنے آپ میں سمجھتے ہو ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. یہ پھر سے وہی نیت نہ ہو کہ واپس ہم اس سے شادی کر کے پہلے والے بدلے لیتا ہوں، یا خاتون کہے کہ اب میں اس کو جو ہے واپس اس کا زندگی حرام کرتی ہے، تو ایسی سچویشن میں میں اگر ان کو یہ گمان ہو کہ اللہ کی حدود کو وہ قائم کریں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ اللہ کی، یہ ساری کی ساری ہے، یہ اللہ کی حدود ہے. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالی علم والوں کے لیے ان کو بیان فرماتا ہے. یہاں پر ختم کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی لمبی ہے، اور سوشل کریں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تو یہ 3 طلاق تک کے جو مین مسائل تھے وہ تقریباً کور ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عدت کے مسائل بھی رہیں گے، وہ ہیں
اور اس کے بعد جو ہے کچھ مسائل جو ہیں وہ بھی رضاعت کے آئیں گے، خواتین کا بچوں کو دودھ پلانا اس کے معاملات ہے، اور عدت کے درمیان میں خاتون جو ہے وہ کہاں پہ رہے گی، ٹھیک ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، نان نفقہ ہے، اس کی چھت کا رہائش کا بندوبست ہے، وہ کیا ہے، یہ سارے انشاءاللہ عزیز اگلے سبق دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں اس نے حدود قائم کر رکھی ہے، ان لمٹ میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہ مسائل ہیں ہمیں ان پر اسی طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں۔ ہمیں خود سے ایسے مسائل نہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو پھر بعد میں ہمارے لیے ہی مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ اور آج کے جو اس کھانے کا انتظام ہے وہ ہمارے محترم ڈاکٹر جرار صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے ہے، ان کے والد مرحوم مغفور کی بخشش کے لیے انتظام کیا ہے، تو سبھی سے ریکویسٹ بھی ہے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ ماشاء اللہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، جیسے انہوں نے بتایا تھا سعودی عربیہ میں بہت بڑے وہ ڈاکٹر رہے ہیں اور بہت خدمات انہوں نے سب انعام دی ماشاء اللہ، اور خود ڈاکٹر صاحب بھی ماشاء اللہ ایسی شخصیت ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ہو گیا ہے ماشاء اللہ، خانہ کعبہ تک تو ہر کوئی چلا جاتا ہے، اس کے اندر جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا، اور وزیروں مشیروں کا جانا اور ہے، لیکن کسی عام بندے کا جانا جو ہے تو یہ سعادت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیونکہ والد بزرگوار کی اللہ تعالیٰ بخشے مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا وقریبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین آج کے ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس میں جو آیات بینات کی تلاوت ہوئی ہے میرے مولا ان کا ترجمہ پڑھا گیا ہے، ان کی تفسیر پڑھی گئی ہے میرے مولا، جو دیگر مسائل اس میں ڈسکس ہوئے ہیں میرے مولا، جو بھی اس میں سے صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا میرے مولا وہ تیری طرف سے تھا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے میرے مولا وہ ہمارے نفس اور شیطان کی وجہ سے میرے مولا، اس سے ہمیں عفو و درگزر فرما۔ یا الہ العالمین اس میں جتنے بھی طلاق کے اور عدت کے اور دیگر مسائل بیان ہوئے ہیں میرے مولا، جتنی بھی تیری حدود ہیں میرے مولا، ہمیں ان حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرما، ان قیود میں رہنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، ان لمٹس کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، تیری مقرر کردہ حدود سے ہمیں کبھی بھی تجاوز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہمیشہ ان لمٹس میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے، ہماری فیملیز میں سے ہر کسی کو طلاق جیسی میرا مولا اس مصیبت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین کبھی بھی ہمیں اس سچویشن میں نہ ڈال، ہمیں ہمیشہ اس سے محفوظ فرما۔ ہماری فیملیز میں میرا مولا باہمی اتفاق پیدا فرما، باہمی محبت پیدا فرما، باہمی اتحاد پیدا فرما میرا مولا، آپس میں ہمیشہ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے رہنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، زوجین میں ہمیشہ محبت پیدا فرما میرے مولا، ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرما، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا الہ العالمین جتنے بھی بچے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، کھیلتے ہیں میرے مولا، ان کا ایک ایک لمحہ یہاں پہ گزارنا قبول فرما۔ جتنے بھی حضرات یہاں پہ موجود ہیں، ہماری بہنیں باجیوں پر موجود ہیں میرے مولا، سب کا ایک ایک لمحہ یہاں پہ بیٹھنا قبول فرما، اور اس کے عوض ان کو اپنے اجر عظیم سے نواز۔ یا الہ العالمین سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہاں پہ کلاس کا صدقہ میرے مولا، قرآن پاک کا صدقہ، اس کے ترجمہ و تفسیر کا صدقہ میرے مولا، ہم سب کی یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، اور اس کے کلاس کے صدقے، آج کے اس کھانے کے صدقے، اس محفل کے صدقے میرے مولا، اس سب کا جو بھی ثواب ہے ہم ہدیۃ تحفۃ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء و صلحاء، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔
بالخصوص میرے مولا آج کی اس کلاس کا ثواب، آج کے اس کھانے کا ثواب، ہمارے محترم ڈاکٹر جرار صاحب کے والد مرحوم و مغفور میرے مولا ان کی روح کو پیش کرنے کا مولا منظور فرما، میرے مولا ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا، یا الہ العالمین ان کی آخرت کی تمام منازل کو ان کے لیے آسان بنا، میرے مولا دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی اعمال صالحہ انہوں نے سر انجام دیے ہیں ان کو اپنے شایع نشان اس پر اجر عطا فرما، اور اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی اپنی رحمتوں کا صدقہ اپنوں کا گزر فرما، یا الہ العالمین ان بچوں کو، ڈاکٹر صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں اوپر حاضرات ہیں سب کے اعزاء و اقارب میں سے، والدین میں سے، جو بھی اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا، میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، بالخصوص ہمارے والدین کو شفا عطا فرما، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے لیے سلامت رکھ، اور ہمیں ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین اس مسجد کو آباد و شاد فرما، یا الہ العالمین کو آباد و شاد فرما، اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، سب کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال عطا فرما، اور پھر اس میں برکتیں عطا فرما، ہمیں ہمیشہ ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور آج کی اس محفل کے صدقے ڈاکٹر صاحب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمہ شہادت نصیب فرما، اور پھر اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه.